کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے سبحان الذی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے قبل میں سورہ النحل سے اصحاب السبت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ لوگ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ان کی آمدنی مقرر کی، انہیں رزق عطا فرمایا۔ ہفتے کے 6 دن، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن کا رزق ان کے لیے کافی تھا، اور 1 دن کا آرام اور ناغہ۔ گھر میں رہو، بیوی بچوں سے پیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کافی نہیں سمجھا، اور سنیچر کے حرام رزق کو اس میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں ایک سزا دی، اور وہ یہ سزا تھی کہ وہ ہفتے کے 6 دن جب شکار کو جاتے تو ان کو مچھلی کا شکار نہیں ملتا تھا۔ ہاں، جس دن شکار منع کر دیا گیا تھا، حرام کر دیا گیا تھا، یوم السبت، سنیچر کے دن، اس دن شکار ملتا تھا، اور اس دن مچھلیاں بھی آتی تھیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کافی نہ سمجھیں اور اس میں حرام رزق کو شامل کر کے رہیں تو اللہ تعالی ہم پہ حرام مسلط کر دیتا ہے، اور پھر حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ صدق اور امانت میں اس مقام پر بھی نہیں ہیں جس مقام پر غیر مسلم قومیں ہیں۔ آج خدا نہ کرے ہمارے کسی بزرگ کو حادثہ پیش آ جائے اور ہم اس کو ہسپتال لے جائیں، اور وہاں سے لائف سیونگ ڈرگ کا نسخہ ہمیں مل جائے کہ صاحب بھاگ کے بازار سے لے آئیے، یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے۔ ہم کیمسٹ کے ہاں جائیں اور کیمسٹ ہمارے سامنے وہ لائف سیونگ ڈرگ کہ صاحب یہ تو ایک شیشی ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اور یہ شیشی ہے جو یورپ کے فلاں ملک سے یا مغرب کے فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، فورن کنٹری کی ہے، مہنگی ہوگی باہر کی وہ دوائی، ہو سکتا ہے 5 گنا زیادہ قیمت کی ہو، لیکن اگر ہمیں اپنے ابا جان کی زندگی بچانی ہے تو لائف سیونگ ڈرگ ہم وہ مہنگی خریدیں گے، وہ فورن، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نے جو بنائی ہے وہ صدق اور امانت میں اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ بغیر ملاوٹ کے دوائی بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی اب یہ سمجھتا ہے کہ حرام کھائے بغیر گزارا نہیں۔ اس کے برعکس مجھے یاد ہے 1961 میں یہاں کراچی میں ایک انٹرنیشنل فلسافیکل کانفرنس ہوئی تھی۔ ایک امریکن فلاسفر آئے اور میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا۔ وہ رات کو دودھ پیتے تھے، دودھ خالص نہیں تھا، انہیں تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی دودھ ملتا ہے۔ کہنے لگے، ویل مسٹر مرتضی، had I been living in your country, I would have become millionaire within a very short period of time.
میں نے کہا سر ہاؤ؟ کہتے جسٹ بائی سیلنگ پیور ملک. ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بھائی مرتضیٰ اگر میں تمہارے ملک میں رہنے والا ہوتا تو چند ہی روز میں کروڑ پتی بن جاتا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے خالص دودھ بیچ کے. اس لیے کہ جہاں امانت اور دیانت نہ ہو، جہاں خالص چیز نہ ملے، وہاں خالص چیز بیچنے سے آدمی بہت جلد امیر ہو جاتا ہے. اور مجھے اس غیر مسلم فلسفی نے بتایا کہ دیکھو یہ بات مت بھولنا کہ تجارت کی بنیاد سرمایہ نہیں ہے، تجارت کی بنیاد کریڈیبلٹی ہے، اور کریڈیبلٹی کی بنیاد صدق اور امانت ہے. اس وقت مجھے شرم سے میرا سر جھک گیا کہ یہ نصیحت وہ اس قوم کو کر رہا تھا جس کا نبی، جس کا رسول صادق اور امین تھا. اس وقت مجھے شرم سے میرا سر جھک گیا کہ یہ نصیحت وہ اس قوم کو کر رہا تھا جس کا نبی، جس کا رسول صادق اور امین تھا. عزیزان گرامی، اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات گرامی جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ اسے اپنی آیات اور نشانیاں دکھائے. وہ ذات گرامی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ سفر ہے اسراء کا اور معراج کا، اور رات کو ہوا. ایک بات کہوں کہ رات بڑی اہم ہوا کرتی ہے. یہ فرمایا کہ ہم بڑے بڑے فیصلے رات کو کیا کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں ہوتا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن ہم نے ایک بہت برکت والی رات کو اتارا. یار دن کو کیوں نہیں اتارا؟ فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہم اس رات کو ہم بڑے اہم فیصلے کیا کرتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں پہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پرتھوی راج نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر میرا ملک چھوڑ دو ورنہ قتل کر دوں گا. خواجہ صاحب کو جب پیغام ملا کہنے لگے ارے 15 دن تو بہت دور ہیں، نہ ترسد بلائے کے شب درمیان. کسی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک رات بھی درمیان میں موجود ہو. ہم تو ایک ہی رات میں فیصلہ کر لیں گے. اور یہ وہی 15 دن تھے جن کا نوٹس حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا. انہی 15 روز میں آیا وہ شہاب الدین غوری، اس نے پرتھوی راج کا معاملہ صاف کر دیا. عزیزان گرامی، یہ رات کو معراج ہوئی. اس کی تفصیلات بیان کرنے کا تو موقع نہیں، وقت نہیں، لیکن اتنی بات عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جبکہ حضور پہ عام الحزن آ گیا، غم کا سال. ابو طالب بھی وفات پا گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی. حضور نے اس کو غم کا سال قرار دیا. طائف تشریف لے گئے، وہاں جو ہوا آپ کو معلوم ہے، لہو لہان ہو کے آ گئے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو معراج عطا فرما دیا. اور اس کی تفصیلات اور بڑی غیر متعلق بحث ہے یہ کہیں کہ یہ معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا. جو لوگ تصوف کی دنیا سے ذرا بھی آشنا ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں
کہ ان معاملات میں جسم پہ روح کے احکام صادر ہو جاتے ہیں. میں جملہ دہراتا ہوں، جسم پہ روح کے احکام صادر ہو جاتے ہیں. اس لیے زمان و مکان کی قید irrelevant ہو جاتی ہے. اب اس سے زیادہ میں یہ بات سمجھا نہیں سکتا. فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا. یہ ہم آگے چل کے جو سورہ والنجم اذا ہوا کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے. فرمایا کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہو ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہتے ہیں دنیا عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے محروم کر دیتے ہیں. اور جو شخص آخرت کا طالب بنے ہم اسے آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا دے دیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں سے کچھ احکام ہیں اور جی چاہتا ہے کہ پڑھ کے سناؤں. رواں ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ادب سے بات کرو. ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو. اب ترجمہ نہیں ہو سکتا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے پیار سے بچھ جاؤ، پیار سے اپنے پرے بچھا دو. کیا ترجمہ کریں؟ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. ابھی وہ بات بنتی نہیں ہے کسی اور زبان میں کہ قرآن کا ترجمہ کیا جا سکے. اور فرمایا کہ ان کے حق میں دعا کرو. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پروردگار جس طرح سے انہوں نے مجھ چھوٹے پہ بچپن میں رحم کیا، مجھ سے پیار کیا، اب یہ بھی تیرے رحم کے مستحق ہیں، تو بھی ان پہ ویسے ہی رحم فرما. اور فرمایا اگر بلا ارادہ ان کی خدمت میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو. فضول خرچی نہ کرو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ بھی دلچسپ بات ہے، شیطان ناشکرا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی اس نے قدر نہیں کی. فضول خرچی کرنے والا مبذر جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر کے اس کو فضول ضائع کرتا ہے. وہ بھی ناشکرا اور یہ بھی ناشکرا، اس نے بھی کفران نعمت کیا، اس نے بھی کفران نعمت کیا. اسی لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. یہ مبذر لوگ جو ہیں، فضول خرچی کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا اور کفران نعمت کرنے والا تھا، بے قدرہ تھا. مزید احکام آیت نمبر 31 سے پڑھ رہا ہوں. اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو. مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حق ہے مگر وہ حق سے زیادہ بدلہ لینے کی فکر نہ کرے. یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. وعدے پورے کرو. وعدوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی. ناپ تول میں کمی نہ کرو. جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. زمین پر اکڑ کر نہ چلو. یہ حکمت کی باتیں آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کی گئی ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہاں، اور کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹے
اور بیٹیاں منسوب کرتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ ظالم، تمہارے گھر میں بیٹی ہو تو تم تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ آخرت پہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور دیکھو، کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے پہلی بار، اب دوسری بار اسی چیز کو بنانا یہ کہاں سے مشکل ہے؟ یہ تو آسان ہے۔ تمہیں اگر کسی چیز پہ اعتراض ہونا چاہیے تو اپنی تخلیق اول پہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گئی۔ میں وقد خلقتک ولم تک شیئا، تم تو تھے ہی نہیں، تم تو لا شے تھے، ہم نے عدم سے تمہیں وجود عطا کر دیا، اور اب تو تم کچھ نہ کچھ ہو۔ اب تو ہم تمہیں ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف لائیں گے، یہ کیسے مشکل ہو گیا؟ اور تمہیں اس بات پہ اچنبھا ہے کہ ہم تمہیں پیدا کیسے کریں گے؟ تو ریزہ ریزہ ہو گئے، غبار بن چکے ہوگے۔ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پورے کے پورے جسم کو بنا دیں، ہم تو تمہاری پور پور وہی بنا دیں گے، تمہاری فنگر پرنٹس تک بھی وہی لے آئیں گے۔ نسوی بنانا، وہ جو تم انگوٹھا کاغذوں پہ لگایا کرتے تھے اور جو فنگر پرنٹ آیا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو وہی فنگر پرنٹ آئے گی۔ کیا مشکل ہے؟ اللہ کا ارادہ، ہم صرف کہہ دیں گے کن ہو جا، اور جب کہیں گے ہو جا تو وہ ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے ارادے میں اور ہو چکنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خود وہ ارتقائی منازل طے کرانا چاہے تو یہ اس کا نظام ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے چکر میں آ کے مشرک نہ بن جانا۔ وہ تم کبھی غور نہیں کرتے، جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو تمہارا سارا شرک ورک نکل جاتا ہے، سارے معبودان باطل ہوا ہو جاتے ہیں، اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اس وقت شیطانی فتنے اور شیطانی وسوسے سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور جب واپس خشکی پہ آ جاتے ہو، محفوظ ہو جاتے ہو، تو پتہ چلا کہ پھر وہیں جا رہے ہو، پھر معبودان باطل کی طرف۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بہت عزت بخشی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم خشکی میں تری میں اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، سواریاں مہیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور دوسری مخلوق پہ ہم نے آدم کے بیٹے کو فوقیت دی ہے۔ اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ اور اس کا شکر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور توحید اختیار کرے۔ اور روز آخرت کے مناظر بیان کیے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے کہ اے محمد کا اتباع کرنے والوں تم ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابراہیم کا اتباع کرنے والوں تم ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ہم ان کے پیشوا کے نام سے بلائیں گے۔ عزیزان گرامی، ذرا خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں کسی گمراہ کے نام سے پکار دیا جائے، کسی ایسی شخصیت کے نام سے جس کے کوئی کریڈینشلز ہی نہ ہو،
ہمیں فلاں کو ماننے والوں تم ادھر آ جاؤ، تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، بہت مختصر جواب دیا گیا۔ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، بس ان کو مختصر جواب دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کی کمانڈمنٹ ہے، اس کا حکم ہے، امر ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہے تو وہ بات متشابہات کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں پھر وہی موضوع آ گیا کہ منکرین کا یہ مستقل یہ رویہ رہا کہ وہ ارشاد ہے کہ ان کافروں سے پہلے بھی بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ انسان ہے، بشر ہے، اس لیے رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے، اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ اور فرمایا کہ اب تک جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں سب کے سب انسان اور بشر تھے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ الکہف شروع ہوتی ہے، اور سورہ الکہف، کہف سے مراد غار ہے۔ اس میں چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو ایک ایسی بستی سے ہجرت کرتے ہیں جہاں شرک کا دورہ تھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس غار میں ان کو معجزانہ طور پہ ایک طویل عرص کی نیند عطا فرما دیتے ہیں، مگر زندہ رکھتے ہیں۔ شمسی اعتبار سے 300 برس بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 برس بنتے ہیں، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اشارتاً موجود ہے۔ 300 برس تک وہ سوئے رہے اور اس کے بعد جاگے۔ انہوں نے اپنا سکہ پیسے دے کے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ اب وہ جب بازار میں گئے اور لوگوں نے سکہ دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، میاں تم کون ہو؟ آخر جب ان کو لوگ لے کے گئے تو لوگوں کے دلوں میں جو آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں جو شکوک پائے جاتے تھے، ان لوگوں کی تبلیغ اور ان لوگوں کی گفتگو سے وہ دور ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ ہم کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔